شہر مدینہ سے ہے مجھ کو الفت، وہاں جانے والوں کی بند ماں باپ کی بھی نہیں چلے گی، پیر اور پیر صاحب کی بھی نہیں چلے گی، اور مرشد صاحب کی اور استاد صاحب کی کسی صاحب کی کچھ نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی، اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہ ورغلانہ نہیں ہے، یہ صحیح راہ دکھانا ہے نوجوانوں کو، تاکہ ان کے ماں باپ اگر چاہ رہے ہوں کہ بادشاہ ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 25 لاکھ میں اس کو بیچنا ہے، ان کے سارے اسکیموں کو فیل کر دے یہ نوجوان، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ملے گا، ان کو ثواب ملے گا، اللہ کے ہاں ان کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ جی قرآن نے بھی کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ شرک کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کریں اور مجبور کریں، فلا تطعہما، ہرگز اس کی بات مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور اچھائی کے ساتھ زندگی گزارو، مگر بات ان کی نہیں مانو، اللہ کی نہ۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارے یہ نوجوان جو مل کر کے اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں، اگر وہ یہ ٹھان لیں کہ تلک سلامی نہیں لینا ہے، نہیں لینا ہے، بہت بڑے اصلاح کا کام ہے، بہت بڑے اصلاح کا کام ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے اس علاقہ کے مسلم بزرگ اور ہم سب کے بزرگوں کے بزرگ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے علاقہ کے مرشد تھے، سب کے مرشد نہ تھے، اپنے اس محلے کے سب کے سردار تھے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر صاحب۔ حضرت لکھتے ہیں کہ تلک سلامی جو ہے نا ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے، لوگوں نے لڑکیوں کو بہنوں کو ترکہ میں سے وراثت میں سے حصہ دینا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے یہ عذاب مسلط ہوا۔ کوئی بھائی بہن کو ترکہ میں سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی باپ نہیں چاہتا ہے کہ بیٹی کو حصہ ملے، جی بیٹے کے حصے کو، بیٹی کے حصے کو ختم، بہنوں کے حصے کو آپ نے ختم کر دیا، اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا ہے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب مسلط ہو گیا۔ یہ عذاب جب ہی ٹلے گا جب آپ بہنوں کو حصہ دینا شروع کر دیں، بیٹیوں کو حصہ دینا شروع کر دیں، تبھی یہ عذاب ٹل سکتا ہے۔ حضرت نے ایک تجویز لکھی ہے، حضرت لکھتے ہیں رسم شادی کتاب کا نام ہے اور عربی نام ہے خطاب عبدالعزیز بجناب اہل تمیر، یہ حضرت تھانوی علیہ السلام کا رکھا ہوا نام، اور عرفی نام ہے رسم شادی۔ حضرت اس میں لکھتے ہیں کہ لڑکی والا وصیت نامہ تیار کرے، وصیت نامہ کا مضمون ہوگا میں وصیت کرتا ہوں اپنے وارثین کو، میرے مرنے کے بعد میرے لڑکی کا میرے ترکہ میں سے جو حصہ ہو قرآن حدیث کی روشنی میں وہ اس کو دیا جائے، اگر نہیں دیا جائے گا تو کل قیامت کے دن میں بری ہوں گا، اپنے ان وارثین کا دامن پکڑوں گا۔ اس کی 2 کاپی بنائے، ایک کاپی بیٹی داماد کو دے دے، ایک کاپی اپنے پاس رکھے اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لے۔ یہ ہے طریقہ، یہ شخص جو مرے گا اب اس کے اگر وارثین اس کے بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں تو ٹھیک، اور نہیں دیتے تو یہ شخص تو اللہ کے ہاں بری ہو جائے گا، یہ تو وصیت کر کے گیا، مرنے کے بعد تو اس کا کچھ اختیار نہیں رہا، پکڑے جائیں گے اس کے وارث۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ نیپال میں تو لڑکی کا بہن کا تو حصہ ہے نہیں، اللہ کی ہاں یہ جواب بھی نہیں چلے، نئے آئین میں ہو گیا ہے، واہ رے واہ، واہ رے واہ، ہو گیا ہے ماشاءاللہ، مولانا بتلا رہے ہیں کہ ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھیے کہ ہم نیپال میں رہیں کہ کہیں بھی رہیں، ہم مسلمان ہیں، جہاں تک ہو سکے گا اللہ کے قانون کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے، دوسروں پر نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز ہم خود پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے، روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھیں گے، ترکہ میں حصہ دے سکتے ہیں تو دیں گے، شرعی طریقے پر شرعی جو حصہ ہوتا ہے وہ ہم دیں گے، تاکہ اللہ کے ہم سرخرو ہوں، اللہ کے ان کتاب اللہ کے ان آیات پر ہمارا عمل ہو جن آیات میں اللہ پاک نے وراثت کا ترکہ کا مسئلہ بیان فرمایا۔ یہ پوری ایک سورت ہی سورت النساء ہے۔ جی علماء لکھتے ہیں کہ قرآن میں کہیں بھی سورت الرجال نہیں ہے اور مردوں کی سورت، لیکن عورتوں کے نام سے ایک مستقل سورت ہے سورت النساء، اور اس میں وراثت کا مسئلہ بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔
تو دوستو اور بزرگوں، تلک سلامی کو آپ روکے گا کیسے؟ اس کی یہ تدبیر ہوئی، اللہ سے مانگیں بھی، اور جو بڑے میاں ہیں، جو بیٹا والے ہیں، وہ بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر ہم نے سامنے والے بیٹی کے باپ سے، سمجھی سے ہونے والے سمجھی سے اپنے روپیہ لے لیا ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی یہاں باز پرس ہوگی، اور تلک سلامی کسی نے لے لیا ہو، اب وہ چاہتے ہیں کہ معافی تلافی ہو جائے اور آخرت میں نہ پکڑے جائیں، تو اس کی ایک ہی صورت کیا ہے؟ لڑکی والے جو آپ کے سمجھی ہیں، آپ نے 2 لاکھ 5 لاکھ جتنا اپنے روپیہ لے لیا ہے، وہ آپ کے لیے تو حرام ہوا، آپ پر لوٹانا واجب ہے، یا تو اس سمجھی کو لوٹا دیجئے، ایک مشت نہ ہو، 20-20 ہزار 50-50 ہزار کر کے لوٹا دیجئے، اور نہ لوٹانے کی پوزیشن میں ہیں تو معافی مانگ لیجئے، سمجھی صاحب نے آپ سے 2 لاکھ لیا تھا نا شادی کے موقع پر، ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ سے ہم نے تو معافی مانگ لیا ہے جی، لیکن اللہ بھی معاف نہیں کرے گے کہ آپ نہیں معاف کیجئے تو معاف کر دیں۔ یہ آسان ہے، میدان حشر میں جو کھچائی ہوگی اور جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اس سے تو اچھا ہے یہ شرمندہ۔ آج ہی سمجھی سے جو ہے معافی مانگ لیجئے، یہ ہے کہ دے دیجئے، ایک مشت نہیں دے سکتے ہیں تو قسطوں میں قسط کر کے جو ہے اس کو ادا کر دیجئے، لوٹا دیجئے، تبھی آپ کی خیریت ہے۔ یہ سمجھے گا کہ مولوی ہے اسی ٹوٹر کر رہا ہے، حقیقت میں بتلا رہا ہوں، کسی کا بھی آپ نے حرام مان لیا ہو، یہی ہے مسئلہ، کسی نے چرا لیا ہے تو یہی مسئلہ ہے، پوچھ لیجئے علماء سے، اگر وہ مالک معلوم ہے چوری کا مال اسے پہنچا دیجئے، نام معلوم نہیں ہے تو اتنا صدقہ کر دیجئے، اس کے نام سے صدقہ کر دیئے، کبھی آپ قیامت کے دن بری ہو سکتے ہیں، ورنہ چوری اور ڈکیتی اور حرام مال اور رشوت اور یہ سب مال، یہ سب اسی خانے میں ہے کہ قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو دوستو، میں نے عرض کیا کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، نماز فرض کر کے، روزہ فرض کر کے، زکوٰۃ اور حج فرض کر کے، شریعت سنت کا حکم لاگو کر کے تم سب کو نوازنا چاہتا ہے کہ دنیا بھی تمہاری سنور جائے اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے۔ دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، 0/0۔ 60-70 سال زندہ رہ گئے، 50,000 برس کی زندگی تو میدان حشر کی ہے، 70 سال کو 50,000 پر تقسیم کیجئے، صرف میدان حشر کے مدت پر زمانہ پر، تو چند سیکنڈ کی زندگی، کیا زندگی ہوئی؟ رنگ رضیا کر لیجئے اور آخرت میں پکڑے جائیے، یہ کوئی عقل مندی نہیں، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، قرآن نے ایک جگہ کہا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں مقابلہ کر کے، موازنہ کر کے سوچو، دنیا کے لیے تم کیا کر رہے ہو اور آخرت کے لیے کتنا کر رہے ہو، دنیا میں تمہیں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، مقابلہ کر کے تم دیکھو اور پھر سوچو، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ۔ اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان بنا کر کے پیش کرو، مشکل بنا کر مت پیش کرو۔ اس لیے ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ، علماء کو یہ دین کو آسان بنا کر کے پیش کرو۔ ایک جگہ جو ہے جانا ہوا، بنترا مانا بھی تو جاتے ہیں اسی حلقے میں چندہ کرنے، اب تو مولانا بھی بوڑھے ہو گئے، ہم لوگ بھی ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ پھر بھی جانا ہے۔ ایک صاحب جو پکے نمازی تھے، نماز ان کی چھٹی ہوئی تھی اور رونے لگے، کہا کہ مولانا کیا کریں، نماز ہماری چھٹی ہوئی ہے، نماز ہم کیسے پڑھیں، پیشاب کا قطرہ گر جاتا ہے، پوری زندگی نماز پڑھی، اخیر عمر میں جو ہے نماز ہماری چھٹی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا کہ بڑے میاں یہ آسان نہ ہے آپ کے لیے، ایک لنگی پیشیل نماز پڑھنے کے لیے رکھیے اور ایک لنگی جو آپ پہنے ہوئے ہیں اسی کو پہنے رہیے اور اچھی طرح استنجا کر لیجئے،
استبرا کر لیجئے، کھنکھار کر کے، کھانس کر کے، جو لٹکا پھٹکا ہو گر جائے وہی لنگی میں رہ جائے، دھو لیجئے، گر جائے تو وہی میں گرے. پھر آپ نماز وضو کر کے جھٹ سے نئی تازہ لنگی پہن کر کے نماز پڑھ لیجئے. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی پہلے والی لنگی بدل لیجئے. اچھا مولانا ہو جائے گی نماز، غسل نہ کرنا ہوگا. پیشاب کے گرنے سے کہیں غسل ہوتا ہے؟ اور وہ رونے لگے کہ کیا مولانا کہاں کوئی مسئلہ بتلاتا ہے؟ ہم نے کہا مسئلہ پوچھئے گا تب نہ علماء بتلاویں گے، مسئلہ پوچھئے گا تب نہ علماء بتلاویں گے. دین آسان ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے، ماں بہنوں کے بھی ذہن میں ہے کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو کیسے نماز پڑھے؟ تیری بھلا، ارے بچہ کے پیشاب کرنے سے غسل تھوڑی ہو جاتا ہے. جتنے حصے پر پیشاب لگا ہے اتنے حصے کو دھو لیا، ہو گیا پاک، ہو گیا پاک. لوگ سمجھتے ہیں کہ پیشاب لگ جائے کپڑے میں اور کوئی نجاست لگ جائے تو غسل کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ کھائیں گے تو گھی سے ورنہ جائیں گے جی سے. غسل کر کے ہی پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. ایسا کہیں ہوا ہے؟ شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق نہ زندگی گزرے گی، اس کے مطابق نہ زندگی گزرے گی. تو اس لیے دین آسان، ہر طرح سے آسان ہے، کہیں بھی مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں نے دین کو مشکل بنا لیا ہے، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، دین مشکل ہو گیا ہے، دین کو مشکل ہم نے بنا لیا ہے. دین آسان ہے، آسان. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اور بزرگوں، یہ اجلاس، یہ ہمارے وہ نوجوان، ہمارے وہ احباب قابل مبارکباد ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک نے یہ جذبہ ڈالا اور اتنا اچھا پروگرام. دیکھیے علماء صلحاء سب آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں. میرے ساتھ کچھ مجبوری ہے اس لیے میں آپ کا ساتھ دیتا، لیکن مجبوری کی وجہ سے میں نے شروع میں حضرت کو کہا کہ مجھ سے کچھ بلوانا ہے تو شروع میں بلوا لیجیے. واقعی ہم سے پھر برداشت نہیں ہوگا کیونکہ ابھی بیماری آزاری سے گزرے. اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی ہمت دیں، توفیق دیں. ہمارے جن احباب نے اپنے مالی قربانی دے کر اس پروگرام کو کیا ہے، اللہ ان کے جان میں، مال میں برکت نصیب فرمائے اور اصلاح معاشرہ کا اپنے اس اجلاس کو ذریعہ بنا لے. وما علینا الا البلاغ.